السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق التمر او کما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی بدولت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا، محبت کا، مساوات کا، ہمدردی کا اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا درس ملا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں کئی جگہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے متقی بندوں کی نشانیاں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، اور جو کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پسند فرماتا ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ نے اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کرنے کا وقت آ گیا تو آپ کے پاس 5,000 درہم تھے، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ جب ہجرت کرنے کا وقت آ گیا، جو 5,000 درہم بچے ہوئے تھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر لے کر کے چل دیے۔ ان کے والد ابو قحافہ جو نابینا تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہا ہے تو یہ جو پیسہ یہاں پر بچا ہوا تھا اور جو درہم یہاں پر بچے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے چلا گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ اپنی پوتی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ نے جو پیسہ یہاں رکھا ہوا تھا وہ سب کچھ لے کر کے چلا گیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وہ اس وقت اپنے دادا کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دادا کو اطمینان دلانے کے لیے وہ ایک کام کرتی ہیں، جس جگہ پر درہم رکھے ہوئے تھے وہاں پر کچھ پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے وہاں پر رکھتی ہیں اور اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا دیتی ہیں۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نابینا تھے، ان کو اس جگہ پر لے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کپڑے پر پھرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ یہیں پر ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں اس قدر خرچ کرنے والے تھے، جو آپ نے اسلام لانے کے بعد
جو سارا کا سارا پیسہ لگایا وہ اللہ کے راستے میں تھا، اللہ کے راستے میں اللہ کے ان بندوں کو جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے میں خرچ کیا۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا موقع آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمیں اللہ کے راستے میں غزوے میں نکلنا ہے، مال کی کمی ہے، مال لا کر کے جمع کر دو۔ سب اپنے اپنے اعتبار سے مال لا کر جمع کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر کے جمع کر دیے۔ جب سب کا مال جمع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے مال کا آدھا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی سوال جب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں لا کر کے دے دیا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر کو جھاڑو لگا کر وہ ساری چیزیں آپ کو لا کر میں نے دے دی۔ آپ نے پوچھا کہ اپنی پیچھے کیا چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ آپ کی صفت تھی کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ صدقہ بلاؤں سے حفاظت ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے، صدقہ بلاؤں سے بچانے والا ہے، صدقہ مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال مال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی بندہ حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حلال کمائی کے صدقے کو اس طرح سے پالتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس صدقے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جائے۔ ناظرین، اللہ کے راستے میں ہمیں ہر حال میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دینے والا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف لوگ پریشان ہو، جن کی روزی روٹی کے ذرائع بند ہو چکے ہو، جن کو فاقے کی نوبت آ رہی ہو، اور وہ لوگ جو باہر نکل کر کما بھی نہیں سکتے، یا وہ لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن سے پہلے کما تو سکتے تھے لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کمانے سے بھی قاصر ہیں، تو ایسے لوگوں میں اپنے مال کو خرچ کریں اور اپنے مال کو ان لوگوں کے لیے دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
صدقہ خیرات کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں لٹانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور اس صدقے کی اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے پرورش کرتا ہے کہ وہ کل بروز محشر ہمارے لیے ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا، اگرچہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ حلال کمائی کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس موقع پر جہاں ہم غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، وہیں ہم اپنے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتا، ادب و احترام نہیں کرتا، ان کا بھی ہم خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ آدمی میری عزت کرے یا یہ کہ یہ رشتہ دار میری بات نہیں سنتا۔ اگر اس غرض سے ہم اپنے رشتہ داروں کو یا غریبوں کو دیتے ہیں تو پھر وہ صدقہ نہیں ہوگا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر میں نہیں دے گا، بلکہ وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ اگر میں دے رہا ہوں تو یہ آدمی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، یہ میری عزت کرے، یہ میرے سامنے جھک کر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح خوب لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔